سڑک کبھی دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر چلی جاتی تو بائیں کان میں لہریں گونجتیں، اور کبھی پل پار کر کے بائیں کنارے پر آ جاتی تو دریا کا شور داہنے کان میں بھر جاتا، اور اونچے پہاڑوں سے اترنے والی اور گہری وادیوں سے اٹھنے والی ایسی شفاف ہوا کہ جسے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہو نہ کسی جن نے، تن بدن میں اتر جاتی، اور یوں لگتا کہ اگر فردوس روئے زمیں پر ہے تو بس یہیں ہے۔ چلتے چلتے ایک جگہ سڑک کے کنارے بستی کے آثار نظر آئے، یعنی خود بستی اور اس کے مکان تو نہیں دکھائی دیے، وہ کہیں چٹانوں کی آڑ میں ہوں گے، لیکن بستی والوں کے بچے سڑک کے کنارے کھیل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں نے اپنی جیپ رکوائی، اور مجھے دیکھ کر وہ بچے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ صرف 3 نوعمر لڑکے کھڑے رہے۔ میں ان کے پاس گیا، ان سے باتیں کیں، اور تب پتہ چلا کہ اس سارے گول میں بس یہی 3 لڑکے ہیں جو اسکول جاتے ہیں اور تعلیم پاتے ہیں۔ باقی سارے جو وحشی ہرن بن کر ہوا ہوئے، وہ سب کے سب ان پڑھ تھے۔ خیر، تو تعلیم یافتہ بچوں کے رویے سے خوش ہو کر میں نے انہیں انعام دینا چاہا، اور اپنی جیپ سے سنگتروں کا ایک تھیلا نکال کر ان کو تھما دیا۔ اگلے ہی لمحے چٹانوں کی اوٹ سے وہ سارا غول نکلا اور جھپٹ کر سنگتروں پر ٹوٹ پڑا۔ جب میری جیپ روانہ ہوئی تو منظر یہ تھا کہ لڑکے ایک دوسرے سے وہ سنگترے چھین رہے تھے، اور کچلے ہوئے سنگتروں کا رس ان کی انگلیوں سے ٹپک رہا تھا۔ مگر دلچسپ بات یہ تھی کہ بچے ہنستے جاتے تھے اور شور مچاتے جاتے تھے۔ میں نے بہت دیکھا کہ ان کا شور سن کر شاید پہاڑیوں کے اوپر سے کسی کی ماں جھانک کر دیکھے، مگر توبہ! کوہستان کے سارے علاقے میں نے ایک بھی عورت نہیں دیکھی، ایک بھی نہیں۔ مگر گاڑی شہر بشام میں داخل ہوئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے 1-2 نہیں، 10-20 نہیں، کم سے کم 150 عورتیں دیکھیں، بے حد باپردہ، دبیز برقعوں کے اندر جیسے قلعہ بند۔ کسی کا ہاتھ نظر آیا ہو تو آیا ہو، ورنہ کلائی ایک نہ دکھائی دی۔ نہ کسی کی عمر کا اندازہ، نہ کسی کے سن کا احساس۔ سب ایک جیسے دبیز برقعوں کے اندر تھیں، لیکن سب مزمحل تھیں، سب کمزور تھیں، اور تب پتہ چلا کہ وہ سب بیمار تھیں۔ اور تب پتہ چلا کہ مملکت پاکستان کے اس وسیع و عریض کوہستان کے اس علاقے میں لاکھوں عورتوں کے علاج کے لیے ایک بھی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے۔ بشام جیسے اچھے خاصے بڑے شہر کے سول اسپتال میں 2 سند یافتہ ڈاکٹر تھے، ایک مسلمان اور ایک سکھ، اور بس۔ حکومت کے اس اسپتال میں عورتوں کے علاج کے لیے کوئی نرس تک نہیں تھی، اور خواتین کا یہ سارا مجمع اس مسیحی شفا خانے کی طرف رواں تھا جو 6000 میل دور ناروے، سویڈن اور ڈنمارک کے لوگوں نے غریبوں کی خاطر اپنے عطیات جمع کر کے قائم کیا تھا۔ اور بس صرف اس ایک شفا خانے میں صرف ایک خاتون تھیں جو باضابطہ ڈاکٹر نہیں بلکہ سند یافتہ نرس تھیں، اور زحمتیں اور صعوبتیں اٹھا کر اس دور دراز علاقے کی عورتوں کا علاج کرنے کے لیے وہ ایبٹ آباد، پشاور، اسلام آباد، لاہور یا کراچی سے نہیں بلکہ 6000 میل دور ناروے سے یہاں آئی تھیں۔ ان کی باتیں ذرا دیر بعد کریں گے، مگر مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس لمبے چوڑے ضلع کوہستان کے اس خطے میں، جو ان علاقوں سے زیادہ دور نہیں جو مہذب کہلاتے ہیں، عام لوگوں، دیہاتیوں اور پہاڑیوں کے دوا علاج کے لیے کوئی خدا کا بندہ نہیں اٹھا۔ تب ایک گوشے سے آواز آئی کہ یہ سرزمین بجیالوں سے خالی نہیں ہے، یہاں کے نوجوانوں نے کوہستان ہیلتھ گارڈ ایسوسی ایشن کے نام سے اپنی ایک تنظیم بنا لی ہے، جس کے ہیلتھ گارڈ خود اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر دور دور کے دیہات اور اونچے اونچے پہاڑوں پر جاتے ہیں اور مریضوں کی جانیں بچاتے ہیں۔ کوئی ہے اس تنظیم کا عہدیدار؟ میں نے پوچھا، اور ایک طرف سے آواز آئی، میں ہوں اس کا نائب صدر۔ فیض الابرار نوجوان ہیں، ذہین ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، جوشیلے ہیں، اور ان سے باتیں کیں تو اندازہ ہوا کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس علاقے سے غربت دور ہو، کیونکہ ہمارا علاقہ بہت پسماندہ ہے، اور اس میں صحت کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت یعنی کہ کسی طریقے سے پہنچائیں،
جس کے لیے ہم نے پروگرام بھی بنائے ہیں. کوہستان ہیلتھ گارڈ ایسوسیشن ایک ہم نے بنایا ہے جس کا میں نائب صدر ہوں, اور اس کے اندر ہم جو ہے پہاڑوں کے اندر اپنے ہیلتھ گارڈز کو بھیجتے ہیں اور وہاں لوگوں کو مفت مشورے دیتے ہیں, جس سے لوگوں کا کافی کام ہوتا ہے. یہ لوگ کون ہیں ہیلتھ گارڈز؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کو یہاں ایک ہم نے ایسوسیشن ہے, اسی ایسوسیشن کے تھرو پیرا میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہم نے کھولا ہے, جس کے اندر تقریباً 52 لڑکے سال کے اندر ٹریننگ کرتے ہیں پورے سال میں. جب وہ فارغ ہوتے ہیں یا تو وہ ڈسپنسر گورنمنٹ اس کو کر لیتے ہیں, نوکری اس کو مل جاتی ہے, یا وہ فارغ ہوں اپنا کاروبار کرتے ہوں تو انہی کو ہم کچھ فیملی پلاننگ کی طرف سے اعزازیت دیتے ہیں, اور اسی اعزازیہ پر بھی ان میں خود اپنا ایک درد ہوتا ہے کہ ہم جائیں اس پہاڑوں کے اندر, اور خصوصی طور پر یہ زچہ بچہ کا جو پروگرام ہوتا ہے, یعنی کہ کافی اونچے پہاڑ ہیں, اس میں اگر کوئی ڈیلیوری کیس ہو تو وہ تو بہت ہی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسپتال پہنچانے سے پہلے ہی اس کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے. تو اسی کے لیے جو ہے ہم اپنے ان کو بیچتے ہیں. ہیلتھ گارڈز میں کیا سب لڑکے ہیں یا خواتین بھی ہیں؟ خواتین تو ہیلتھ گارڈ میں نہیں ہیں. ویسے ہمارے پاس ایک 2 سینٹر ہے, پٹن کے اندر ایک ایلچوی ہے ہماری, وہ بھی اگر اس طرح کوئی ہمیں فوری پتہ چل جاتا ہے تو اس ایلچوی کو ہم بیچتے ہیں اسی علاقے میں, تاکہ وہ فرسٹ ایڈ دے سکے اور مدد کر سکے. اگر بہت ہی اس کا کمپلیکیٹڈ کیس ہو تو اس کو ہم پھر سول ہاسپٹل منگورا یا اس کو بیچتے ہیں مانسیرے کو. آپ بتا رہے تھے کہ غریبی بہت ہے پہاڑوں میں جو لوگ رہتے ہیں, کیا حالت ہے ان کی بتائیے ذرا, آپ نے دیکھی ہے؟ جی ہاں, ان کی حالت تو یہ ہے کہ ایک تو روڈ بھی نہیں ہے, اگر ہیں بھی تو ان کی حالت یعنی کہ ٹھیک نہیں ہے. ابھی چند دنوں کا ایک واقعہ ہے جو کہ ہمارا کوہستان کا ملک سید احمد کا لڑکا جو کہ پیپلز ورکس پروگرام کا ایڈمنسٹریٹر بھی ہے, وہ ایک مریض کو اسپتال لا رہے تھے. تو راستے میں وہ روڈ کا چونکہ اتنا برا حالت ہے, ٹائر کھل گیا یا پتہ نہیں کیا ہوا اس سے, تو وہ اس کے اندر نالے کے اندر گرا, تو 3 اس میں آدمی فوت ہو گئے, اس میں ڈیتھ ہو گیا 3 آدمیوں کا. اور معجزانہ طور پر وہ جو چیئرمین تھا وہ بچ گیا, جس نے بہت ہی بہادری کا مظاہرہ کیا. اس کے اندر ایک زخمی کو جو ہے نا وہ بڑے مشکل سے اس نے بچایا, اور پھر اس کو لوگوں نے رسیاں پھینک کر وہ اس کے اندر نالے کے اندر لگا تھا, رسیوں سے پھر ان کو باندھ کر وہ لے آیا. یعنی یہ ہمارے علاقے کا یعنی نہ تو روڈ ہے, یعنی کہ صحیح وہ روڈ نہیں ہے, اگر ہے بھی تو اس کا حالت ٹھیک نہیں ہے. تو اور چونکہ علاقہ بہت یعنی کہ لمبے اونچے پہاڑ ہیں, تو اس میں ظاہر ہے کہ غربت تو ہوگی, کیونکہ اس میں ذمہ داری کا کوئی وہ تو ہو نہیں سکتا. یہیں سے لوگ باہر مزدوری کر کے اور اوپر لے جا کر کھاتے ہیں. کیسے غریب, کیسے سادہ اور کیسے دکھی لوگ ہیں, مگر اولادیں بہت ہوتی ہیں اور ان کی ذمہ داری کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں. میں نے فیض الابرار صاحب سے پوچھا کہ کیا یہ لوگ خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں یا کچھ پوچھنے آتے ہیں آپ سے؟ جو سمجھدار دیہاتی ہوتے ہیں, سمجھدار ان پڑھ ہوتے ہیں, سمجھدار بھی ہوتے ہیں, تو وہ آتے ہیں ہمارے پاس, دوائیاں لیتے ہیں, ہمارے جو فیلڈ آفس ہے اس میں جاتے ہیں اور ان سے وہ دوائیاں بھی لیتے ہیں, انجیکشن بھی لگواتے ہیں. جو سمجھتے ہیں, جو نہیں سمجھتے ہیں تو پھر اس کو ہم ہمارے یہ فیلڈ افسر وغیرہ یہ لوگ ہیں اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی اس کے یہ آپ کو فوائد ہیں, اور یہ نقائص بھی بتاتے ہیں. اگر اس میں کوئی اس طرح بات ہو تو اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کریں اس طرح. ماؤں کو اور خواتین کو بتانے کا کوئی امکان ہے, کوئی طریقہ ہے؟ جی ہاں, ہمارے پاس یہاں مقامی طور پر بھی ٹرینڈ دائیاں ہیں. وہ جس کے لیے لاہور سے بھی اور اسلام آباد سے بھی لیڈی ڈاکٹرز آتے ہیں. وہ اس کو جو ہے نا پورا لیکچر دیتے ہیں ہفتے کا, تو وہ سمجھ جاتی ہیں. وہ پھر وہ خود بھی ان پڑھ ہوتی ہیں, پھر ان کو ان پڑھوں کو سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے. اب میں نے فیض الابرار صاحب سے وہ سوال پوچھا جسے پوچھنے کے لیے میں دیر سے بے چین تھا. میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اس خطے میں جہاں روز نماز کی بے حد پابندی ہے, لوگ شریعت پر جان دیے دیتے ہیں, یہاں سڑک کے کنارے
جدید، عمدہ اور صاف ستھری عمارت میں اسلامی نہیں مسیحی شفا خانہ قائم ہے؟ کیوں؟ مقامی طور پر ہمارا ایک سول ہاسپٹل بھی ہے جس کے اندر 2 ڈاکٹر ہیں MBBS کوالیفائڈ، اور چونکہ یہاں ہمارے سول ہاسپٹل کے اندر کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، ابھی تک کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں آئی ہے، حکومت نے پوسٹ نہیں کی ہے، تو اسی وجہ سے چونکہ اس مسیحی شفا خانہ کے اندر صرف عورتوں کا علاج ہوتا ہے، اور اس میں صرف ایک غالباً نرس ہوتی ہے جو کہ مہینے کے اندر صرف 7 دن یہاں ڈیوٹی کرتی ہے، 7 دن اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو اس 7 دنوں میں اتنا رش ہوتی ہے عورتوں کا، جو کہ کافی ہمارا علاقہ جو ہے کافی اس کا لمبا چوڑا ہے، تو اس سے وہ ایک ہی لیڈی ڈاکٹر ہے، یہاں لیڈی ڈاکٹر ہی ہوگی شاید، اسی پر بہت رش ہوتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، اس کے پاس لوگ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ عام لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس جائیں، کیونکہ وہ شاید وہ بھی زیادہ دیتے ہوں، ٹریٹمنٹ اچھی طریقے سے کرتے ہوں۔ یہ تھے بشام کے فیض الابرار۔ ان سے بات کر کے میں سیدھا بشام کے مسیحی شفا خانے پہنچا۔ اندر باہر ان گنت کوہستانی عورتیں جمع تھیں۔ میں نے اندر پیغام بھجوایا اور فوراً ہی مجھے بلوا لیا گیا۔ ہر طرف مریض خواتین بیٹھی تھیں اور درمیان میں ایک سفید فام یورپین خاتون کھڑی تھیں۔ نہایت شستہ اردو میں مجھ سے بولیں، آئیے تشریف لائیے، فرمائیے آپ کی کیا خدمت کی جائے۔ وہ لائلہ جوزف ہیں، سند یافتہ نرس ہیں اور ناروے سے آئی ہیں۔ باقی تفصیل انہی کی زبانی سنیے۔ میں نے لائلہ سے پوچھا کہ یہ آپ کے اسپتال کے اندر اور باہر اتنی عورتوں کا مجمع کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس علاقے میں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں، 2 ہسپتال بے شک ہے اس علاقے میں، لیکن وہاں مردانہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو یہ عورتیں وہ بہت پردہ کرتی ہیں اور ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، تو یہاں ہم عورتیں ہیں، بے شک صرف نرسیں ہیں لیکن عورتیں ہیں، تو وہ کھلی بات کر سکتے ہیں، ہم اچھی طریقے سے ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کا یقین ہے کہ ہم ان کے علاج کرنا چاہتے ہیں صحیح، تو اس لیے وہ یہاں آتے ہیں۔ لالا، یہ اتنا بڑا مجمع کیوں ہے مریضوں کا، خواتین کا؟ یہاں کافی غربت ہے، لوگ ان پڑھ ہیں اور ہائیجین کے بہت کمزوری ہے، میں کہہ سکتی ہوں، تو ان کی کافی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں اسی وجہ سے۔ کچھ لوگ اونچی اونچی پہاڑوں پر رہتے ہیں، وہاں پانی کا صحیح انتظام نہیں، وہ نہا نہیں سکتے، اپنے آپ کو صاف نہیں رکھ سکتے، ان کا پینے کا پانی صاف نہیں، کیڑے پیٹ میں ہوتے ہیں، ڈائریا ہوتا ہے، کافی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں۔ آپ لالا یہ بتائیے کہ صرف علاج ہی کرتی ہیں یا ان کی تربیت بھی کرتی ہیں، انہیں سمجھاتی بھی ہیں؟ میں کوشش تو کرتی ہوں ان کو سمجھانے کی، میری مشکل یہ ہے کہ مجھے صرف اردو آتی ہے اور وہ پشتو بولتی ہے، میری ایک ترجمان ہے، لیکن پھر بھی جب سیدھی بات نہیں ہوتی ہے نا تو بات اتنی گہری نہیں ہوتی ان کے دماغ میں، لیکن وہ میں کوشش کرتی ہوں، کبھی کبھی بہت رش ہوتا ہے تو پھر وقت نہیں ہوتا ہر ایک کے ساتھ اتنی گفتگو کرنے کی، لیکن ہماری کوشش یہ تو ہے۔ آپ مہینے میں کتنے دن ان مریضوں کو دیکھتی ہیں؟ میں 10 دن دیکھتی ہوں مہینے میں۔ باقی 20 دن یہ خواتین علاج سے محروم رہتی ہیں کیا؟ یہی تو مشکل ہے، فی الحال یہاں سٹاف نہیں ہے نا، اور میرے بچے ہیں تو مجھے ان کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، گھر کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ہماری دوائی بھی ختم ہو جاتی ہے، ہمیں ایبٹ آباد سے ساری چیزیں لانی ہے، یہاں کھانے کی چیز بھی نہیں ملتی اس بازار میں، تو اس لیے ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم خود یہاں ہر وقت نہیں رہ سکتے۔ لالا، دوا علاج اس زمانے میں بہت مہنگا ہو گیا ہے اور یہ لوگ بے انتہا غریب ہیں، تو یہ کیسے خرچہ برداشت کرتے ہوں گے؟ آپ ان کی کوئی مدد کرتی ہیں کیا؟ جی ہاں، ہم مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں ہم ان سے تو پوری قیمت لے لیتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ہے ہی نہیں تو پھر ہم جہاں تک وہ کر سکتے ہیں ہم اسی میں ان کو دے دیتے ہیں، اور یہاں اس علاقے میں کافی TB کے مریض ہیں اور ان کا علاج تو ہے مہنگا، ان کے لیے شروع سے ہم 50% کنسیشن دیتے ہیں اور کبھی کبھی تقریباً مفت بھی ہو جاتا ہے اگر یہ ضرورت ہو، لیکن کوشش کرتے یہاں تک ہمارا۔ آپ جو انہیں مدد دیتی ہیں، جو رعایت دیتی ہیں، وہ خرچہ کہاں سے ملتا ہے آپ کو؟ یہ خرچہ ہمیں ناروے اور سویڈن سے ملتا ہے، میں ناروے کی ہوں اور وہاں ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں جو پیسے دیتے ہیں اس کام کے لیے۔ میں نے لائلہ جوزف سے پوچھا کہ کیا آپ بشام میں اپنے اس اسپتال کی توسیع کریں گی، کیا آپ اسے ترقی دیں گی، اور کیا آپ اس میں سال بھر کام کرنے والی خواتین ڈاکٹر اور نرسیں رکھیں گی؟ ان کا جواب سنیے۔
ضرور کافی سالوں سے ہم اسی کوشش میں ہیں کہ 2-3 اور نرسیں آ جائے, 1-2 لیڈی ڈاکٹر ہو جس سے ہم یہ ہر وقت کھلا رکھ سکتے ہیں, لیکن فی الحال کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوا. یہاں تک ہم نے کوشش کی کہ پاکستان سے بھی کوئی مل جائے, لیکن لوگ اسی جگہ پر رہنا پسند نہیں کرتے. خوبصورت تو بہت ہے اس علاقے میں, لیکن کچھ سہولتیں اتنے نہیں ہیں نا, وہ کچھ دور ہے خاندانوں سے اور لوگوں سے, تو لوگ رہنا نہیں پسند کرتے. نیچے میدانوں میں جو میڈیکل کالج کھلے ہیں ان میں داخلے لینے کے لیے ہزاروں لڑکے لڑکیاں جان دیے دیتے ہیں. جس طرح بھی بنتا ہے میڈیکل کالجوں میں داخل ہوتے ہیں, اور جیسے بھی بن پڑتا ہے پڑھتے ہیں اور امتحان پاس کرتے ہیں, اور بس پھر ان کے دل درد سے خالی ہو جاتے ہیں. ان میں ایک بھی ایسی جیالی خاتون نہیں جو آ کر ان دکھیوں کے تاریک گھروں میں رحمت کے دیے جلائے. ایک بھی نہیں ہے, ایک بھی نہیں.